12 سرکاری ملازمت کے لیے تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو معیار بنایا جائے گا تاکہ اقربا پروری، رشوت خوری اور سیاسی مداخلت پر سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ نمبر 13 زراعت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اس شعبے سے وابستہ افراد کے لیے نہری پانی بالکل مفت، جبکہ بجلی، کھاد، اعلیٰ قسم کے بیج، زرعی ادویات اور آلات زراعت انتہائی سستے کر دیے جائیں گے۔ کسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخوں کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ ان کی شب و روز کی محنت پر کسی مڈل مین کو ڈاکہ مارنے کی پھر کبھی جرت نہیں ہوگی اور اسے ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا۔ نمبر 14 صنعتوں کے لیے مہنگی گیس، بجلی، ہوش ربا ٹیکس ختم کر کے آسان ترین گیس، بجلی اور کم ٹیکس کا نظام دیں گے۔ سرکاری پالیسیاں تجارت اور تاجر دوست ہوں گی۔ ہر شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائیں گی۔ نیز آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کو آئی ٹی کی تعلیم مفت دی جائے گی۔ آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے آسان اور فوری قابل عمل پالیسی بنائی جائے گی تاکہ اس شعبے کے ہنرمند افراد کے ذریعے زر مبادلہ کے کثیر ذخائر پاکستان لائے جا سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری قوم کو صنعت و تجارت کے تمام انواع و اقسام کی تربیت فراہم کی جائے گی اور جدید علوم سے مزین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے باوقار ذاتی روزگار کے لیے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ نمبر 15 آبی وسائل کے ذخیرہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے لیے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر فوراً شروع کر دی جائے گی۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ بحری وسائل سے آمدن بڑھانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نیز فش فارمنگ اور کیٹل فارمنگ سے برآمدات بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ نمبر 16 پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے۔ غور سے سماعت کیجیے گا۔ پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے، جس کے لیے سالانہ بنیاد پر ٹینڈر سسٹم متعارف کروایا جائے گا، جس میں ملک اور بیرون ملک سے برابری کی بنیاد پر پیشکش لی جائیں گی اور اقربا پروری کو رد کر دیا جائے گا۔ نمبر 17 ٹیکس نظام میں فوری اصلاحات کی جائیں گی اور اس سے محکمہ جاتی رشوت ستانی، بلیک میلنگ اور ہراسانی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم کیا جائے گا۔ نظام زکوٰۃ و عشر کو فوری رائج کیا جائے گا۔ نیز اوقاف کے زیر اہتمام مساجد و مزارات سے وصول آمدنی کو شرعی اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی مقاصد اور مفادات میں صرف کیا جائے گا اور سالانہ اور ماہانہ آمدن و خرچ کا مکمل حساب عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا۔ نیز خدمت خلق کے نجی اداروں کے مالی وسائل ملکی اور عوامی مفاد کے مطابق خرچ کیے جائیں گے اور کسی بھی پرائیویٹ یعنی نجی ادارے کو وسائل کی بنیاد پر ملکی اور ملی مفادات کو کچلنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ نمبر 18 حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا جائے گا اور وراثت وغیرہ میں انہیں ان کا شرعی اور قانونی حق دلایا جائے گا۔ اسی طرح خواتین پر ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نمبر 19 گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، عوام الناس کی آمد و رفت کے مقامات، باغات، تفریحی مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں نچلی سطح پر موجودہ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے گا۔ نمبر 20 حکومتی سطح پر شہروں، آبادیوں، سڑکوں، پلوں کی تعمیرات کا جامع پلان بنایا جائے گا۔ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں منصفانہ تقسیم اولین ترجیح ہوگی۔ نظام نکاس میں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ نیز سڑکوں اور گلیوں کی چوڑائی کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جائے گا تاکہ آمد و رفت میں
وقت کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ نمبر 21، صحت کے لیے بجٹ کا معقول حصہ رکھا جائے گا۔ نادار اور مستحق مریضوں کا مکمل علاج فری ہوگا۔ سرکاری ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، نیز نجی ہسپتالوں کو معیار کے مطابق سرکار سے منظور شدہ فیس لینے کا پابند کیا جائے گا۔ حفظان صحت کے اصولوں کو سختی سے عمل کیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ پر سخت سزا دی جائے گی۔ نیز وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 22، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ شجرکاری کو سرکاری سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں، اداروں پر سخت قوانین کا اطلاق کیا جائے گا۔ نمبر 23، عوام الناس کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک با اختیار وزارت قائم کی جائے گی تاکہ حکمت و دانائی کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیز مزارات، آستانوں، خانقاہوں سے ملحقہ مقامات پر کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں لاچار افراد، بے سہارا خواتین، بیواؤں، یتیموں، معذوروں کے لیے جو معذور ہیں ان کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ نیز اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام یقینی طور پر کیا جائے گا۔ نیز جیلوں میں موجود قیدیوں کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف ماہرین کی خدمت لے کر ہنرمند بنایا جائے گا۔ نمبر 24، ذرائع ابلاغ یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دینی، ملکی مسائل کا حل پیش کرنے اور لوگوں کی فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا پابند بنایا جائے گا تاکہ انہیں فحاشی اور عریانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا۔ نیز ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے جن سے عوام الناس کو اسلامی تاریخ سے روشناس کروایا جا سکے۔ نیز ملکی اور ترقی اور خوشحالی میں اعلیٰ کردار ادا کرنے اور اقوام عالم میں ہونے والی تبدیلیوں، پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ نمبر 25، ملک کے طول و عرض میں سیاحت کے شعبے کو فروغ کے لیے خصوصی کاوشیں کی جائیں گی اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی حفاظت، سستی رہائش، معیاری کھانا اور دیگر ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ 25 نکات جو ہیں یہ مکمل ہوئے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صرف دعوے نہیں کرتی، انشاءاللہ دیکھیں گے لوگ کہ حقیقتاً اسلام کی سربلندی، پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور عوام کے خوشحال کرنے کے لیے یہ منشور حقیقتاً نافذ ہو کر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔